لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایک قانون کامیابی کا، عزت کا بنایا ہے، اور ایک قانون ناکامی اور ذلت اور ہلاکت کا بنایا ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے خزانے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مسخر فرماتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے آگے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے، اور دنیا میں اس کے لیے معیشتاً ضنکا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنکا. اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. اس مراد یہ نہیں کہ اسے پیسہ واپس لے لیتا ہے، دنیاوی خوشحالی کے ہوتے ہوئے ان کے سینوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے، وہ حقیقی چین اور سکون سے ناآشنا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ امریکہ میں جماعت تھی ہماری، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہیں. تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا. تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا. اس نے جب اس کو کلمہ پڑھایا تو اس کی زور سے چیخ نکلی، ہو، اور اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایسے دونوں ہاتھ رکھا، ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ جگہ خالی خالی تھی، یہ جو تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی ہے، کہ خوشی سے میری ہوا نکل گئی ہے. تو اللہ اس جگہ کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں اس جگہ جہاں دل ہے، دل یہاں اس ٹکڑے کو چین سکون پہنچانے والا دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان نہیں ہے. یہاں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کی اطاعت ہے، جس کے داخل ہونے سے یہ دل چین پکڑتا ہے، سکون پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، تو اس وجہ سے ہلاک نہ ہوئے کہ کمزور تھے. کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس دنیا کے خزانے اکٹھے ہو گئے تھے. جب جس دور میں اللہ نے کسی بھی قوم کو پکڑا تو اس کا سبب اللہ کی نافرمانی ہی تھا. جب جس زمانے میں اللہ کسی قوم کو عزت بخشی تو اس کا سبب اس کی اطاعت ہی تھا. یہ ایک اٹل قانون ہے جو بدل نہیں سکتا. ان چیزوں میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، حالات میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. موسم جیسے اس کی مرضی سے بدلتے ہیں، حالات بھی اسی کی مرضی سے بدلتے ہیں. چیزوں میں جو اثرات وہ بھی اس کی چاہت سے اور اس کے ارادے سے عدلتے اور بدلتے ہیں. تو اللہ نے ایک تاثیر بنائی ہے. جیسے زہر میں ایک اثر ہے تو اس سے موت واقع ہوتی، شہد میں ایک اثر ہے، اس سے شفا ملتی.
اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری میں ایک اثر رکھا ہے کہ اس سے کامیابی نصیب ہوتی، نافرمانی میں ایک اثر ہے کہ اس سے ہلاکتیں آتی ہیں، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد آیا بما کسبت ایدی الناس، تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت سے شہروں کو ہم نے چکی کے آٹے کی طرح پیس لیا، دو پارٹ میں ڈال کے پیس لیا۔ کیوں؟ کمزور ہو گئے تھے، كانت ظالمہ، نافرمان ہو گئے تھے۔ وَأَنشَأَ مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم اوروں کو لے کر آئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار بستیاں انہوں نے کیا کیا، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، وہ میرے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے، پھر ہم نے کیا کیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، بڑا سخت ان کا حساب ہوا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بڑا خوفناک ان پہ عذاب آیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہیں اپنے گناہوں کا مزہ چکھنا پڑا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور آخری انجام ان کا ہلاکت اور ناکامی ہی رہا۔ کیسے کیسے ناکام ہوئے؟ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو سنو، ایک قوم عاد تھی، کیسی تھی؟ لم يخلق مثلها في البلاد، ایسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ ایک اور قوم تھی، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے پہاڑوں میں شہر آباد کیے۔ ایک اور بادشاہ تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اس نے لوگوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا۔ ان سب نے اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو للکارا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ شروع سے اللہ کا کوڑا برستا چلا آیا نافرمانوں پر۔ اسی کو اللہ نے ایک اور طرح بتایا، كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، ثمود اور عاد کہنے لگے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، جو کرنا یہی کرنا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، مر گئے مٹی ہو گئے، کوئی آج تک اٹھ کے آیا؟ جو کرنا یہی کرو۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود پر ہم نے ایک خوفناک آواز کو مسلط کیا، طاغیہ، چیخ آئی، بڑی طاقتور چیخ آئی، کلیجے ہی پھٹ کے رہ گئے ان کے۔ کذبت، اسی کو اور طرح، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود اپنی سرکشی کی وجہ سے میرا انکار کر بیٹھے۔ اذ انبعث اشقاہا، ان کا ایک نافرمان کھڑا ہوا، ان کو نبی نے ڈرایا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، بدبختو جو مرضی کرو، اللہ کی اونٹنی کو کچھ نہ کہنا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا پتھر سے اونٹنی نکالو، جو نکل کے بچہ دے تو تجھے نبی مانتے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، پتھر پھٹا، اونٹنی باہر آ گئی، آتے ہی بچہ دے دیا۔ وہ بہت بڑی تھی، تو اب وہ باقی جانور اس سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کو ختم کرو، تو اس پر انہوں نے ڈرایا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، ڈرو ڈرو، اس سے ڈرو، اس کے قریب نہ جانا۔ فَكَذَّبُوهُ، کہ تو بھی جھوٹا، تیرا رب بھی جھوٹا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اسے قتل کیا، پاؤں کاٹ دیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَدَمْدَمْ، ایک ہی دفعہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، فَدَمْدَمْ، 4 حرفوں کے ساتھ یہ مل کر بنا ہے، جو اس واقع اور ان کی سزا کی طاقت کو بتا رہا ہے، ان پر کیسی خوفناک سزا مسلط کی گئی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا طبل بجا دیا اور عذاب کے نقارے پہ چوٹ ماری اور انہیں برابر کر دیا، فنا کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک سرکش آواز جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، چہرے سیاہ ہو گئے۔ واما ثمود، اما عاد، قوم عاد بڑی طاقتور، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، جو ایک بڑی تند و تیز باغی ہوا کے ہاتھوں برباد ہوئی۔
باغی ہوا کیسے تھی وہ؟ حضرت علی کا فرمان ہے بارش جب اترتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو نوح علیہ السلام کی قوم پہ برسایا تو اس پانی کی لگامیں فرشتے کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ انا لما طغى الماء، پانی باغی ہو گیا۔ باغی کس پر ہوا؟ فرشتے سے، اللہ ہی کے امر سے وہ چل رہا تھا۔ اور وہ ہوا جو اللہ نے قوم عاد پر چھوڑی تو وہ عاتیہ، سرکش، باغی، کس پر؟ فرشتے سے باغی ہو گئی۔ فرشتہ اس کو قابو کرنے سے عاجز ہوا، اللہ اس کو قابو کر کے چلا رہا تھا۔ سخر علیہم 7 لیال 7 راتیں و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ہوا نے ان کو اٹھایا، اڑایا، آپس میں ٹکرایا، گھمایا، پھرایا اور اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارا۔ ان کے دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے، اور وہ کھجور کے تنوں کی طرح کٹے پڑے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو کوئی باقی ہے؟ هل ترى لهم من باقية۔ یہ سارے کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وہ جو میں نے بات، ایک قانون اللہ کا، ایک اللہ کا قانون، پھر بعد میں کچھ اور لوگ ہیں، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة، پھر فرعون آیا، پھر دوسری قومیں آئیں اور انہوں نے وہی کام کیا جو پہلوں نے کیا تھا۔ فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، مذاق اڑایا۔ فاخذهم اخذة رابية، اللہ تعالیٰ نے زبردست پکڑا۔ پھر نوح آئے اور ان کی قوم کا قصہ سنایا، انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ پھر نوح کی قوم کو ہم نے کشتی میں بٹھایا اور باقیوں کو پانی میں ڈبویا، لنجعلها لكم تذکرہ وتعیها اذن واعیہ۔ یہ ساری باتیں میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کر لو، تذکرہ، تمہیں کچھ عبرت آئے، تمہیں کچھ ہوش آئے، تم کچھ سوچ لو، کچھ آنکھیں کھول لو، اور تمہارے کان اس آواز کو سن کر کچھ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر پھر بھی تم اسی طرح مست رہے اور اسی طرح اپنی غفلت میں چلتے رہے تو پھر ایک اور دن آئے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر ایک آواز آئے گی، ایک پکار پڑے گی۔ وہ کیا آواز ہوگی؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو، پہاڑوں کو اکھاڑ کر یوں پلٹا کے الٹا کے پھینکا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اب وہ دن آ رہا ہے، آ گیا ہے، جس دن ہم خود آ کر جزا سزا کا نظام بنائیں گے، اور تم دیکھو گے کچھ لوگ جنت میں جا رہے، کچھ جہنم میں جا رہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹے گا۔ وَهِيَ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ ایسے ہی تار تار ہو جائے گا، پرانے کپڑے کی طرح جیسے وہ لیراں لیراں ہو جاتا ہے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پہ دوڑ جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آ جائیں گے۔ اور پھر يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پھر آج تم ڈائمنڈ کی مٹی سے نکلو گے، لاہور پشاور کی مٹی سے نکلو گے، عرب اور عجم کی مٹی سے نکلو گے، اور مٹی میں تمہیں امانت رکھا گیا، ذرہ ذرہ تمہارا وہ واپس کرے گی، ہوائیں تمہارے جسم کے ذرات کو واپس کریں گی، زمین تمہارے ذرات واپس کرے گی، جہاں جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو واپس کرے گا۔ عزیر علیہ السلام نبی ہیں، بستی سے گزرے، برباد ہوئے پڑے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انہیں کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ چلتے چلتے تھکاوٹ ہوئی، گدھے کو باندھا، روٹی نکالی، انگور نکالا، انگور کو کپڑے میں ڈالا، اسے نچوڑا، اس کا رس روٹی پہ ڈالا اور روٹی کو پیالے میں رکھا کہ انگور کا رس روٹی میں رچ جائے اور یہ نرم ہو جائے، اور خود ایسے ٹوٹی دیوار سے ایسے ٹیک لگائی ہوں، اور آگے ایک چھوٹی سی بنی تھی اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے اور ایسے دراز ہوئے، وہیں اللہ نے جان نکالی۔ 100 سال گزر گئے، اللہ نے اٹھایا، کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہنے لگے یومن، ایک دن۔ پھر کہا نہیں، بعض یوم، تھوڑی دیر۔
تھوڑی ہی دیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، تھوڑی دیر نہیں، تجھے میں نے یہاں 100 سال لٹایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، دیکھ تو صحیح تیرے انگور کا رس، وہ تو بڑی جلدی گندا ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تر و تازہ روٹی تیری نرم ہو چکی ہے، انگور کا رس اپنی خوشبو دے رہا ہے، پانی تیرا اسی طرح ٹھنڈا کھار، اور اس میں کوئی وہ نہ خشک ہوا، نہ جالا پڑا، نہ بدبو چھوڑی. البتہ گدھا تیرا کہاں ہے؟ وانظر الی حمارک، تیرا گدھا کہاں گیا؟ کہ پتہ نہیں کہاں گیا. کب تیرے رب نے اسے ہواؤں میں اڑا دیا، اب تو دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے اسے میں زندہ کروں گا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، تو بھی نشانی بنے گا. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں اسے زندہ کروں گا. ہواؤں کے ذرات، ہواؤں کے کندھے پر ذرات اڑتے ہوئے آ رہے، ہڈیاں جن ہواؤں کو اڑا کے لے گئیں وہ ہوائیں واپس آ رہی اور اس کے ذرات کو لا رہی. زمین نے جن چیزوں کو کھایا تھا زمین اسے دوبارہ اگل کے باہر پھینک رہی ہے اور اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے بنتے چلے گئے، گوشت چڑھتا چلا گیا. ہواؤں میں سے بال اڑتے ہوئے چلے آئے اور اس پر کھال لگتی چلی گئی، بال لگتے چلے گئے، اور ایک امر کے ساتھ اللہ نے روح کو ڈالا اور پھر وہ دم ہلانے لگا، کان ہلانے لگا، آواز نکالنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر کیا خیال ہے، کیسا ہے تیرا رب پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا؟ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرے رب تو بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت ہے تجھے. تو وہ اللہ جس نے گدھے کو زندہ کیا، عزیر کو موت کے بعد زندہ کیا، میری آپ کی بوسیدہ بالیدہ ہڈیاں جو ہواؤں میں اڑ گئیں، گم ہو گئیں، اللہ انہی ہواؤں سے انہیں نکالے گا، زمین سے نکالے گا، زندہ کرے گا. یومئذ تعرضون، پھر آج تم پیش کیے جاؤ گے. کیسے نکلو گے؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے نکلو گے تیزی کے ساتھ. اور پھر آج تم کس طرح نکلو گے؟ کچھ ایسے ہوں گے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، کئیوں کی نظریں پست ہوں گی، چہروں پہ ذلت ہوگی، کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے. کئی چہرے اس طرح قبروں سے اٹھیں گے، ضاحکۃ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے روشن مسکراتے چہرے قبروں سے اٹھیں گے. یہ ایک منظر ہوگا قبروں سے نکلنے کا. کئیوں کی پکار ہوگی، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں کس نے اٹھایا. کئیوں کا اعلان ہوگا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ ہو جائے گا، وہ دن آ کے رہے گا. یومئذ تعرضون، آج تم سارے آئے، لا تخفى منکم خافیہ، آج تم میں نہ کوئی چھپ سکا، نہ کوئی بھاگ سکا. این المفر، نہ کوئی لڑکے باہر نکل سکا. فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹ گئے. وترى الارض بارزہ، زمین چٹیل سامنے آ گئی. لا ترى فیہا عوج، نہ کوئی گڑھا ہے، ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا ہے، نہ گڑھے میں چھپ سکو، نہ ٹیلے پہ چڑھ سکو. قاعا صفصفا، ایک صاف سیدھا پدرا چٹیل میدان ہے، اوپر سورج کی دہکتی تپتی شعاعیں اور آگ ہے. 1 میل کے فاصلے پر سورج آ چکا ہے، جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی گرمی کی وجہ سے اب نومبر میں بھی پنکھے چلائے جا رہے ہیں. یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. اور فحشرناہم، اس نے ہمیں جمع کیا. فلم نغادر منہم احدا، ہم میں سے ایک بھی نہ بھاگ سکا، نہ چھپ سکا، نہ لڑ سکا، نہ کوئی اپنے آپ کو کسی کے پیچھے چھپا سکا، نہ دائیں ہو سکا، نہ بائیں ہو سکا. لا تخفى منکم خافیہ، تم سب زندہ ہو کے سامنے. وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا اللہ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ آ گیا. ازلفت الجنت للمتقین، جنت بھی آ گئی. برزت الجحیم للغاوین، جہنم بھی آ گئی. نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قل ترازو بھی آ گیا. اور ان منکم الا واردھا، قل صراط بھی آ گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حساب و کتاب کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے، یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم، میرے بندو میں تمہیں رائمنڈ میں پیدا کر کے دیکھتا ہی رہا کہ کیا کرتے ہو. کیا فینظر کیف تعملون، ہم دیکھتے رہے تم کیا کر رہے ہو. نہ ہم غافل، نہ جاہل، نہ سویا، نہ اونگا، نہ تھکا، نہ گھبرایا.
لا تحسبن اللہ غافلا، نہ وہ غافل، وما كان اللہ لیعجزہ من شیء، نہ وہ عاجز، ما كان ربک نسیا، نہ وہ بھولنے والا، لا یضل ربی، نہ وہ بھٹکنے والا، لیس بظلام للعبید، نہ وہ ظلم کرنے والا. وہ ساری کائنات کے انسانوں کو، جنات کو، سب کو زندہ کر کے جمع کر کے آج خود آ چکا ہے حساب کے لیے، فصل کے لیے. یہ آج کا دن یوم التغابن ہے، آج کا دن یوم الطلاق ہے، آج کا دن یومہم بارزون ہے، آج کا دن یوم الویل ہے، آج کا دن یوم الخسران ہے، آج کا دن یوم الحق ہے، آج کا دن یوم الغاشیہ ہے، آج کا دن یوم الفصل ہے، آج کا دن یوم القضاء ہے، آج کا دن یوم الحسرہ ہے، آج کا دن یوم الفوزان ہے، آج کا دن یوم الخسران ہے، آج کا دن یوم الحساب ہے، آج کا دن یوم الحق ہے، یا آج کا دن یوم القارعہ ہے، یا آج کا دن یوم الزلزال ہے، آج کا دن یوم لا ينفع مال ولا بنون ہے، آج کا دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، آج کا دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ ہے، آج کا دن یوم یود المجرم یومئذ یود المجرم. آئے ہے آج کا دن مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کیسے خوفناک انداز میں پیش کرتا ہے، مختلف نام دے کر، عنوان دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر، بہلا کر، رغبتیں دے کر، شوق دلا کر، ڈرا کر، خوف دلا کر. میرے بھائیو بڑا ہی سویا ہوا ہے، بڑا ہی سویا ہوا ہے جو اس آنے والے دن سے نہ ڈرتا ہو، جو اس آنے والی موت سے پریشان نہ ہوتا ہو، جو قبر کے گڑھے کے لیے روشنیوں کو سامان نہ کرتا ہو، جو قبر کے اندھیروں کے لیے چراغ نہ جلاتا ہو، جو حشر کی سختیوں کے لیے کوئی چھت نہ تیار کرتا ہو، جو اس دن کی دھوپ کے لیے اور پیاس سے بچنے کے لیے کوئی پانی کی چھاگل مشکیہ ساتھ نہ لیتا ہو، جو اس دن کے لمبے سفروں کے لیے سواری کا سامان نہ کرتا ہو، جو اس دن کے ننگے پن کے لیے کپڑے جوتے کا سامان نہ کرتا ہو، بڑا ہی غافل ہے جو اس دن کی بھوک سے بچنے کے لیے روٹی کا سامان نہ کرتا ہو. ارے میرے بھائیو 4 دن کا سفر ہوتا ہے، سر شام تیاریاں ہوتی ہیں، پو پھٹنے سے پہلے لوگ اپنا سامان کستے ہیں، مسافر شب سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے. یہاں تو سفر لمبا ہے. حضرت علی جیسا شاہ سوار کہہ رہے ہیں آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر وواشت الطریق. میرے مولا سفر لمبا ہے، توشہ تھوڑا ہے، تنہا جانا ہے، سفر کی طوالت ہے، پتہ نہیں کب جا کے ختم ہوگا، زادرہ تھوڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. ابو ذر کشتی مضبوط بنا، کشتی مضبوط بنا. دنیا کا سمندر بڑا خوفناک، بڑا خوفناک، بڑا جوشیلا، بڑا گہرا، بڑا ہی پرخطر، بڑا ہی پرپیچ، بڑے خوفناک بھنور. جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. اپنی کشتی مضبوط لے کے دنیا کے سمندر میں آ. یہاں چھوٹی نیا پر خچوڑ جاتے ہیں، چھوٹی ناؤ کے چلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، وہ چھوٹے سے بھنور میں ہی گم ہو جاتی ہے. یہاں لوگ بڑے بڑے سفینے گم ہو گئے. کشتی مضبوط بنا، سمندر گہرا. وَأَكْثِرْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ. زادرہ خاصا لے لے، سفر بڑا لمبا ہے، بڑا لمبا ہے، بڑا لمبا ہے. وَخَفِّفِ الْحَمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ قَعُودٌ. دنیا کا وزن سر پہ تھوڑا رکھنا. چڑھائی بڑی خوفناک ہے. جن کے سر پہ وزن زیادہ ہوگا وہ چڑھائی چڑھ نہ سکیں گے، وہ لڑک کے نیچے چلے جائیں گے. وزن تھوڑا رکھنا، چڑھائی بڑی خوفناک ہے. واخلص العمل فإن الناقد بصیر. اور اپنے عمل کو خالص رکھنا کہ پرکھنے والا وہ تیرے دل میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بولنا کیوں بولا جا رہا، یہ سننا کیوں سنا جا رہا، یہ لکھنا پڑھنا، یہ علم، یہ تبلیغ، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ کس لیے ہے. وہ اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ اندر کے بھید دیکھے، اندر کی نیتیں دیکھے، بدنیتی دیکھے، اندر میں برے اٹھنے والے جذبے بھی دیکھے، اچھے جذبے بھی دیکھے. تو میرے بھائیو اس لمبے سفر کا اختتام ہو رہا ہے. سورج سر پہ، حشر کا میدان، سامنے جہنم، پار ہے جنت، آگے ہے ترازو،
دائیں بائیں انسانیت، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا، اوپر اللہ کا عرش عظیم اور خود رب العرش العظیم خود اپنی عظمتوں کے ساتھ، کبریائی، جلال، ہیبت، جبروت کے ساتھ، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اور ایک ایک آدمی، مرد عورت کو فرشتے پکڑ کر اللہ کے سامنے لا رہے ہیں، اور میرا اللہ مجھ سے براہ راست سوال کرے گا۔ آج پنجابی بھول جائیں گے، پٹھان پشتو بھول جائیں گے، اور انگریزی بھول جائیں گے، فرینچ فرانسیسی بھولیں گے۔ آج سب کی زبان وہ ہوگی جو اللہ کی ہے۔ آج بولنے والا عربی میں سوال کر رہا ہے، جواب دینے والے عربی میں جواب دے رہے ہیں۔ اللہ ایک ایک کو فرشتے پکڑ کر سامنے کھڑے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، ارنی ماذا قدمت، بول آج کیا لے کر آیا ہے، آج کیا لائے ہو؟ بھائیو، سفر سے پہلے ٹکٹ جیب میں رکھتے ہو، سفر سے پہلے اپنے سامان سیٹ کرتے ہو، سفر سے پہلے ٹکٹ ایک دفعہ دیکھتے ہو، 10 دفعہ دیکھتے ہو، ورق الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہو، پاسپورٹ کا ویزا دیکھتے ہو، ویزا ٹھیک ہے، لگا ہوا ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی تیاریاں، کتنا لمبا سفر ہے، اور کتنی لمبی چوڑی اس میں گھاٹیاں، پر خطر پر پیش، اور کتنے لمبے چوڑے امتحان کے مرحلے۔ تو بھائی کیسی غفلت کی زندگی ہے، اور کیسا یہ جہالت کا زمانہ ہے کہ ایک چھوٹی سی تکلیف کے لیے اتنی علاج معالجے، آنے والا موت کا درد آ رہا ہے، قبر کا اندھیرا آ رہا ہے، حشر کی خوفناک گرمی آ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے۔ تو آج اللہ پوچھ رہا، بول میرے بندے آج کیا ہے تیرے پاس؟ ارنی ماذا قدمت یکلمہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ آج میری ترجمانی کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں۔ آج وکیل خود اپنا کیس لڑ رہا ہے، جج خود اپنا کیس لڑ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، میں جمع کر کے دنیا میں چھوڑ کے آ گیا، اجازت ہو تو لے آؤں، فرجعنی آتک بہ کلہ، وہ تو ڈائمنڈ بھی رہ گیا سارا، لے آؤں؟ نہیں، ارنی ماذا قدمت، یہاں کیا لائے ہو، یہاں آج کے دن کیا لائے ہو؟ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، اگر وہ کچھ نہیں لا سکا تو اسے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ہاں، یہ اللہ کا قانون، دستور، سچا، اٹل، ناقابل تبدیل، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماته، انه لقول فصل وما هو بالهزل کتاب احکمت آیاته، یہ مضبوط قانون ہے، ناقابل تبدیل ہے، نہیں بدل سکتا۔ جو اللہ کو راضی کر کے پہنچا ہوا ہے، اس کی اطاعت میں زندگی گزار کے پہنچا ہوا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں یہ لایا، کہاں ہاں تم نے ہمیں راضی کیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نیک روح آجا ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی رحمت میں، آجا اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں، آجا اپنے رب کی رحمت کی چادر میں، آجا راضیہ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندوں میں، آجا میری جنت میں، آج جنت تمہارے لیے مزین مزخرف اور تمہارے لیے اس کے لیے الہ المشمر للجنہ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جنت کا چڑھنے والا، فإن الجنة لا خطر لها، وہ بے خوف و خطر مقام ہے، وہی ورب الکعبۃ نور یتلألأ، وہ نور ہے چمکتا ہوا، وریحانۃ تہتز، وہ باغات ہیں جھومتے ہوئے، ٹہنیاں ہیں جھومتی ہوئی، پھلوں سے لدی ہوئی، ریحانۃ تہتز، وقصر مشید، محل ہیں بلند و بالا، سونے چاندی زمرد یاقوت سے بنے ہوئے، اللہ کے عرش کی چھت کے ساتھ مزین، اور سونے چاندی سے مشک عنبر زعفران سے مزین، قصر مشید ونہر مضطرد، اور نہریں ہیں اچھلتی ہوئی مچلتی ہوئی، اور وہ گنگناتی ہوئی نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، پانی صاف ستھرا، من لبن لم يتغیر طعمہ، دودھ میٹھا مزیدار، من عسل مصفى، شہد بڑا صاف ستھرا، من خمر لذت للشاربین، شراب بڑی مزیدار جو پینے میں لذت کے ساتھ وہ ایک ایک گھونٹ اس کا لذت بخش ہو، اور کسی کا نام معین،
کسی کا نام سلسبیل، کسی کا نام رحیق، کسی کا نام کافور، کسی کا نام زنجبیل، اور سب سے اعلیٰ درجے کی شراب اس کا نام تسنیم ہے۔ مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، اس کا ذائقہ نیچے والے جنتیوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیا جائے گا، اوپر والے جنت والوں کو وہ خالصتاً پلائی جائے گی۔ تو وہ نہر مضطرد ہے، نہریں یہ تو 4 بڑی نہریں ہیں۔ ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان، ایک اور نہر ہے اس کا نام ریان ہے۔ علیہ مدینۃ من مرجان، اس کے اوپر ایک مرجان کا بڑا محل ہے شہر کی طرح۔ لہو 70,000 باب من ذهب وفضہ، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ لحامل القرآن، جو قرآن کے حافظ کو دیا جائے گا۔ پھر ان فی الجنت نہرن اسمہ ہرول، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے ہرول، اس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، جن کے کھلے ہوئے بال ہیں، جو سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک بل کھاتے ہیں، اور وہ چاروں دونوں کناروں پر کھڑے ہوئے جنت والوں کے لیے ہر وقت گیت گاتی رہتی ہیں۔ ہر وقت ان کا کام ہے مدھم سروں میں گنگناتے رہنا اور جنت میں موسیقی کے سر ساز پھیلاتے رہنا۔ پھر ان فی الجنت نہرن اسمہ البیدخ، پھر جنت میں ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ۔ یہ فیکٹری ہے، یہاں کیا بنتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ حوروں کو بناتا ہے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور کی مامیزش ہے، اور اس کے اوپر اللہ اپنے نور کی تجلی کو ڈالتا ہے۔ ہر تجلی کے اندر سے ایک حور نکل کے باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے، فرشتے ان کو لباس پہناتے ہیں اور وہ 70 جوڑوں میں مزین ہو کر سر پہ تاج سجاتی ہیں، تو آ کر فرشتے ان کے اوپر خیمے لگا دیتے ہیں، ان کو خیموں کے اندر بٹھاتے ہیں، پھر وہ خیموں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتی ہیں اور مل کر گاتی ہیں، این خطابنا این رجالنا این من نحن لہو، ہمارے خامد کون ہیں، کہاں ہیں؟ ہم سے منگنی والا کرنے والا کوئی ہے، ہمیں چاہنے والا کوئی ہے، ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے، وہ کہاں ہیں جو ہمارے لیے ہیں؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی حوریں کہتی ہیں، یا اللہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں سے ہمارا نکاح فرما، اور جنت کہتی ہے، یا اللہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے والوں کو میرے لیے یا اللہ تو مقدر فرما۔ تو جنت کو مزین کیا جاتا ہے رمضان میں، پھر جنت دعا کرتی ہے، یا اللہ روزے دار مجھے دے دے۔ حوریں کہتی ہیں ہمارے ساتھ نکاح کر دے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، کس طرح رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو، روزہ صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام نہیں۔ کتب علیکم الصیام، علیکم، اعلیٰ کا لفظ بتاتا ہے کہ روزہ سارے وجود کے اوپر چھا جانے کا نام ہے، صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام ہے۔ علیکم کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے چھا گئے ہیں، تمہارے اوپر روزوں کو ڈال دیا گیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک روزے میں تم چھپ جاؤ۔ دماغ بھی روزہ رکھے، غلط سوچنا ہے، آنکھیں روزہ رکھیں، کسی غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ پڑے، کان روزہ رکھیں، گانا نہ سنے، ناک روزہ رکھے، غیر عورت کی خوشبو نہ سونگھے، اور زبان روزہ رکھے، گالی نہ بکے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، لگائی بوجھائی نہ کرے، ظلم و ستم کی بات نہ کرے، منہ روزہ رکھے، روٹی نہ کھائے، پانی نہ پیے، اور حرام نہ کھائے، جھوٹ کی روٹی، رشوت کی روٹی، اور لگائی اور کھوٹ کا مال اور خیانت کا مال، بدیانتی کا مال، دھوکہ دہی سے کمایا ہوا مال، ہیرا پھیری سے کمایا ہوا مال، اس سے یہ پیٹ میں نہ جائے۔ پھر سینہ بھی روزہ رکھے، سینے میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اور دل بھی روزہ رکھے کہ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے تعلق کے سوا کسی کا تعلق نہ ہو، یہ دل کا بھی روزہ ہو۔ شہوت کا روزہ، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، بیوی کا بھی روزہ رکھ، بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتا۔ ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ نہ ظلم کرے، نہ غلط تولے، نہ غلط لکھے، نہ اس سے کوئی غلط کسی کو اشارہ کرے، نہ اس سے ذلیل کرے۔ پاؤں بھی روزہ رکھے کہ پاؤں تکبر سے نہ چلے، ایڑی مار کے نہ چلے، غلط محفل کو نہ چلے، غلط مجلس کو نہ چلے۔ جب ایسا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے، زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح کرتا ہے۔
وبنا له قصرا، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. لو ان الدنیا كلها وضعت فيه لكانت كمربط عنز من الدنيا، اگر ساری دنیا اس محل میں رکھی جائے تو جیسے ایک بکری پوری دنیا میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. بکری 4 فٹ اور زمین 24,000 کلومیٹر، 4 فٹ کو 24,000 کلومیٹر سے جو نسبت ہے، اس ساری دنیا کو روزے دار کے محل میں وہ نسبت حاصل ہوگی. جیسے کونے میں جوتا پڑا ہوا، جیسے کونے میں وہ کوئی سلیپنگ بیگ پڑا ہوا، جیسے سلیپنگ بیگ زمین پہ رکھو، جیسے بکری کو زمین پہ رکھو، وہ کیسی نظر آئے گی؟ یہ ساری دنیا روزے دار کے محل میں ایسی نظر آئے گی. کہ جس نے اس طرح روزہ گزارا، پھر رات کو تراویح میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ہر سجدے پہ 1,500 نیکی لکھی جائے گی. ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، تو 40 سجدے کیے، 60,000 روزانہ جیب میں ڈال کے جا رہا ہے. روزانہ 60,000 کی کمائی ہو رہی ہے. اور ہر سجدے پر جنت میں اللہ سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. اور ہر سجدے پہ اللہ تبارک و تعالی ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو تراویح کا ایک سجدہ کتنی کمائی لے کر آیا؟ 1,500 نیکیاں، ایک سرخ یاقوت کا گھر، ایک ایسا جنت کا درخت خوبصورت جس کے نیچے 500 سال تک گھوڑا دوڑ سکتا ہے. یہ ہر تراویح کے سجدے پر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اگر یہ یقین مسلمان کے دل میں ہوتا تو پھر کوئی ایک مسلمان بھی تراویح چھوڑ کے بھاگ نہ جاتا، تراویحوں سے غافل نہ ہوتے، تراویحوں سے سو نہ جاتے، بلکہ ہر آدمی اپنی جان توڑ کے یہاں آتا. میں ایسے ہی مذاقن کہا کرتا ہوں، یہاں اعلان یہاں لکھوا دو تاہا مسجد میں اعلان کہ فی تراویح کے سجدے پہ 150 روپیہ ملے گا. پھر دیکھو باہر کیسے لڑائی ہوتی، چاقو چلیں گے، کہے گا میری اما نو بھی اندر واڑو، میرے پیو نو بھی اندر واڑو، نال مینو بھی واڑو. بس کہ ملنے کا 150 روپیہ، 150 روپیہ فی سجدہ. تراویح کے ہر سجدے پہ 150 روپیہ. وہ قصور اکاڑے تک سے خلقت یہاں آنا شروع ہو جائے گی. اور میرا رب کہہ رہا ہے 1,500 نیکی، 1,500 نیکی، ایک سرخ یاقوت کا گھر، ایک درخت اس کے نیچے 500 سال گھوڑا تو دوڑائے تو دوڑتا چلا جائے. ایک سجدے پر 1 گھنٹے کی مشقت کر 20 تراویح پر اتنا کچھ اللہ دے رہا ہو، اور پھر جا کے آدمی سو جائے اور نہ آئے. کتنی بڑی میرے بھائیوں ہلاکتوں اور کتنے بڑے نقصانوں کا شکار ہو کے رمضان اس نے گزار دیا. کتنی بڑی ہلاکتوں کا وہ شکار ہوا، جو ایسے حال میں بھی جو میٹھے چشمے پر کھڑا ہو کے پیاسا ہو، جو تازہ کھانے کے سامنے بیٹھ کے بھوکا ہو. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا اس امت پر کہ اس نے اس کے لیے اجر و ثواب کے در دہانے کھول دیے، اور اس کے لیے بخشش کے دہانے کھول دیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور امتوں سے بہت زیادہ آسانیاں کر کے چھوٹ دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام چلایا. اور رمضان اور امتوں کو بھی ملا، ہمیں بھی، ان کو تراویح نہیں ملی، ہمیں تراویح ملی. اور ہر سجدے پر یہ انعام ملا. انہیں شب قدر نہیں ملی، ہمیں شب قدر ملی. ایک رات جاگو 1000 مہینے سے بہتر، ایک رات جاگو 1000 مہینے سے بہتر. 5 راتوں میں چھپا دیا تاکہ لوگ 5 راتیں عبادت کر سکیں، اور 5 راتوں میں چھپا دیا، اعلان نہیں کیا تاکہ اس دن عبادت نہ کرنے والے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں. اللہ بتا دیتا کہ یہ رات ہے، پھر اس رات لوگ گا بھی رہے ہوتے، ناچ بھی رہے ہوتے، تو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، چھپا دیا تاکہ عذاب نہ دے. چھپایا، اب کوئی ناقدری کرے تو پکڑ نہیں آئے گی، جو پتہ کوئی نہیں. دوسرا چھپایا کہ طلب کرنے والوں کی طلب بڑھ گئی، ایک کی بجائے 5 راتیں جاگیں. 5 میں سے ایک تو یقینی ہوگی، 5 میں سے ایک تو یقینی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو دار و مدار ہے اپنی اطاعت پر رکھا، اپنے فرمان برداری پر رکھا. تو ثمرۃ النضیجہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جنت کیا ہے؟ وہ ثمرۃ النضیجہ، وہ پکا ہوا پھل ہے. زوجۃ حسناء جمیلہ، وہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں ہیں. اور فاکہۃ وحبرہ وخضرۃ ونعمہ فی محلۃ عالیۃ بہیہ، وہاں موسیقی ہے، وہاں جام ہے، ساغر ہے، مینا ہے، اور کھانے کی تشتریاں ہیں، اور پھلوں کے ٹریس سجے ہوئے ہیں، اور جام بھی دھرے ہوئے، اور سراہیاں بھی بھری ہوئی، اور پھل بھی جھکے ہوئے، نہریں بہتی ہوئی، غلام غلمان قطار اندر قطار کھڑے ہوئے.
اللہ عرش کے در کھول کر اپنے بندوں کو سلام کرتا ہوا آ رہا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں جہان کی کامیابیوں کا، یہ کامیابیوں کا نقشہ ہے، وہ ناکامیوں کا نقشہ ہے۔ اس کا دار و مدار اللہ کی طاعت پر ہے، اس کا دار و مدار اللہ کی نافرمانی پر ہے۔ یہ سبق لے کر 1,24,000 نبی آئے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انسانیت کے سردار، ساری امتوں کے، ساری پچھلی امتوں کے بھی نبی بن کر آئے، موجودہ امت کے بھی نبی بن کر آئے، اور فرشتوں کے اوپر آسمانوں تک آپ کی نبوت کے اعلان ہوئے، رحمت للعالمین بنائے گئے۔ عالمین آسمان کے اوپر بھی ہیں، آسمان کے نیچے بھی ہیں، تو آپ کی رحمت آسمان کے اوپر بھی ہے، آسمان کے نیچے بھی ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا تجھے میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ مجھے اپنے بارے میں جہنم کا ڈر رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیل میری تعریف کی ہے آپ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ جبریل کی اللہ نے تعریف کی ہے، تو یا رسول اللہ آپ کی طفیل، آپ کے رب نے آپ کی کتاب میں میرا اچھا ذکر کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت میں سے یہ حصہ ملا ہے۔ تو آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، اور سارے عالم کے نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، راہبر بن کر آئے، سارے نبیوں کی صفات پیدا ہوتے ہی لے کر آئے۔ ماں نے گود میں لیا، اوپر سے چھت پھٹی، چھت کے پھٹتے ہی ایک بادل اندر آیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر لپیٹ لیا، اور یوں لگا جیسے بچہ ماں کی گود سے غائب ہو گیا۔ اور حضرت آمنہ نے اپنے اس بادل کے دھوئیں میں سے آواز سنی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگوا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کتنی عزت و شان والا ہے۔ وآتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیف، اور شیف کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اور استسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرى یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس، اور الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی شیرین زبان دو، وقلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا اس کا صابر دل دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور اس بچے کو تمام نبیوں کے اخلاق سے مزین کر دیا جائے، پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق سے مزین ہو کر کوئی ہے نہیں جو ہم کو پہچان سکے یا وہاں تک دیکھ سکے، جس کی صفائی اللہ جس کا وکیل صفائی بنے گا وہ کتنی اونچی شان والا ہوگا۔ وکیل حکومت کا وکیل صفائی ہو تو مقدمے میں وزن پڑ جاتا ہے کہ حکومت اس آدمی کی صفائی پیش کرنے کے لیے اپنا وکیل بھیج رہی ہے، اپنا وکیل کر رہی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا وکیل صفائی اللہ بن کے آ رہا ہے۔ والنجم، مجھے اور وکیل تو قسمیں نہیں کھاتے، میرا رب قسم کھا کے آ رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، مجھے قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ اپنے مدار پہ گھومتا ہے۔ یہ روشن ستارے کی قسم کھائی، اس بات قسم میں اور مضمون قسم میں یہ مناسبت ہے کہ ستارے کے گھومنے سے جیسے روشنیاں پھیلتی ہیں، میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں جس کے گھومنے سے سارا عالم روشن ہو جائے گا۔ والنجم اذا ہوا، اللہ کی ذرا صفائی سن، اللہ وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا ہے یہ گمراہ ہے، یہ نبی کوئی نہیں، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بے عقل ہے، یہ کم عقل ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ ان سب الزامات کی صفائی اللہ کے نبی خود دیتے تو وہ اور بات تھی، اللہ خود دینے کے لیے آیا تو بڑی اعلیٰ بات ہو گئی۔ جیسے یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی تو اس کی گواہی
اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے دلوائی. فشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے تہمت لگائی تو اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوائی، لیکن جب اللہ کے محبوب بیوی حضرت اما عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ اس کی صفائی دینے خود آیا کہ میں صفائی دیتا ہوں. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم. یہ اللہ تعالیٰ نے پورے دو رکوع سنا دیے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی محبوب بیوی پاک ہے. اللہ خود گواہ بن کے آیا. تو یہاں بھی اللہ اپنے نبی کا وکیل صفائی خود بن کے آیا. مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گھومتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوى